تو ننگوں کو کپڑا پہناؤ، یعنی مظلوموں کو کپڑا پہناؤ، یتیموں کو کپڑا پہناؤ۔ نمبر 4 سنیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں چوتھا وہ ہوگا جو دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوگا۔ غور کریں، میں بھی اپنے اوپر غور کروں، آپ بھی اپنے اوپر غور کریں۔ آج نوجوان بلا وجہ گانے گنگناتے ہیں، چوراہوں پر گالیاں دیتے، بلا وجہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، رب فرماتا ہے خرابی ہے اس انسان کے لیے جو اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اس سے نبی کی نعت کے ترانے گنگناؤ۔ اللہ نے زبان دی ہے، سرکار پہ اس زبان سے درود پاک پڑھا کرو، بلا وجہ کسی کو گالی نہ دو، چوراہوں پر کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامہ لسان من نار۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 413 پہ موجود ہے۔ حضرت عمار سرکار کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جو 2 منہ والا ہوگا قیامت کے دن اس کی زبان میں جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتی 2 منہ سے مراد دنیا میں جو چغلی کرتا ہوگا، غیبت کرتا ہوگا، ایسے انسان کی زبان میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھرا جائے گا۔ زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، گالی نہ دو، کسی کی چغلی نہ کرو، بلکہ اللہ نے زبان دی ہے سرکار پہ درود پڑھو، سرکار پہ سلام پڑھو، کہ ہو سکے تو آپ کو وقت ملے، آپ کو ٹائم ملے تو کم سے کم روزانہ سرکار پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرو۔ نمبر 4 مصطفیٰ فرماتے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے قیامت میں جنت اس کو تلاش کرے گی۔ آخری سنیں، آقا فرماتے 5واں وہ شخص ہوگا جس کو جنت قیامت کے دن تلاش کرے گی۔ 5واں وہ ہوگا مصطفیٰ فرماتے دنیا میں جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، آج ہمارے پاس ہر جگہ کے لیے وقت ہے، ہر جگہ ہم کئی گھنٹے بلا وجہ بیٹھتے ہیں، اگر وقت نہیں تو سرکار پہ درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں۔ علماء فرماتے جو 313 مرتبہ روزانہ سرکار پہ درود پاک پڑھے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اچھا کر لیں، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ماں باپ کی دل سے خدمت کریں، کیونکہ ماں باپ راضی ہیں، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ماں باپ راضی ہیں، روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ماں باپ راضی ہیں، حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، کوئی بھی عبادت ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اور میں تو آخر میں اتنا کہوں گا، دنیا کے اندر ماں باپ کی بد دعائیں نہیں بلکہ ماں باپ سے دعائیں لے کے زندگی کو گزارتا۔ آج ہر انسان، بس آخری بات ختم، آج ہر انسان ترقی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، پیروں کو بھی اپنے گھر بلاؤ، پیروں کی بھی خاطر کرو، پیروں کی بھی خدمت کرو، لیکن سب سے بڑا اگر کوئی پیر تمہارے گھر میں ہے تو تمہارا بوڑھا باپ ہے، تمہاری بوڑھی ماں ہے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوں گے اللہ تم سے راضی نہیں ہو سکتا، اللہ کا رسول تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ جانتے ہو ماں کی دعا میں کتنا اثر ہے؟ 1-1.5 منٹ کی بات سن لے اور دل کی تختی پہ نوٹ کر لے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ایک شخص تھا جو بڑا گناہگار تھا، بدکار و بدفعال تھا، طرح طرح کے گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں مختصر بتا دوں، جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ جنت میں جنتی لباس پہنے ہوئے ہے، جنت میں حاجیوں کے ساتھ ہے۔ جس نے اس کو خواب میں دیکھا، جانتے اس نے معلوم کیا، وہ کہنے لگا تم تو بڑے گناہگار تھے، بدکار و بدافعال تھے، طرح طرح کے گناہ کیا کرتے تھے، تم کو جنت کیسے ملی، جنتی لباس کیسے ملا، جنت میں حاجیوں کا ساتھ کیسے ملا؟ وہ کہنے لگا ہاں میں دنیا میں گناہ تو کیا کرتا تھا، طرح طرح کے گناہ کیا کرتا تھا، لیکن میرا ایک عمل تھا۔ وہ کہنے لگا کون سا عمل تھا؟ وہ کہنے لگا میرا عمل یہ تھا، جب میں اپنے گھر سے نکلتا تھا، میرے گھر میں میری بوڑھی ماں رہتی تھی، میں اپنے سر کو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں رکھ دیا کرتا تھا۔ جب میں اپنے سر کو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں رکھتا تھا تو میری ماں میرے لیے دل سے دعا کرتی تھی اور کہتی تھی مولا میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا، میرے بیٹے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ شخص کہتا ہے اے انسان، اللہ نے میرے مرنے کے بعد میرے گناہوں کو نہ دیکھا بلکہ میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا، اور ماں کی دعا کی وجہ سے مجھے جنتی بنا دیا، جنت میں حاجیوں کا ساتھ عطا فرمایا۔ اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔